یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آنے والے عید الفطر، نوراتر اور بیساکھی تہواروں کے لیے متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کل ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی. لیفٹیننٹ گورنر نے ضلع ترقیاتی کمشنروں اور ایس ایس پیز کو ہدایت دی کہ وہ اہم مذہبی مقامات کا دورہ کریں اور تہواروں کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں. انہوں نے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات، ٹریفک انتظامات، پارکنگ مقامات کی نشاندہی، یونیفائڈ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی، باقاعدگی سے مارکیٹ انسپیکشن کے لیے ٹیموں کی تشکیل، پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی، طبی سہولیات، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور صفائی ستھرائی کے ٹھوس انتظامات کیے جانے کی ہدایت دی. پدم شری ڈاکٹر کے این پنڈتا کی قیادت میں ممتاز ادیبوں اور اسکالرز کے ایک وفد نے کل راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی. اس کے بعد مصنف اور شاعر ایس کنول پشین اور دروناچاریہ ایوارڈ یافتہ ووشو کوچ ایس ایچ کلدیپ ہنڈو نے بھی راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی. ادھمپور ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن اور ایم ایل ایچ پی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی. ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر یوٹی میں بھی لوک سبھا چناؤ کے حوالے سے سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جموں کشمیر میں ادھمپور لوک سبھا سیٹ کے لیے پہلے ووٹ ڈالے جائیں گے. ادھمپور لوک سبھا سیٹ کے لیے 19 اپریل کو ہونے والے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں زائد از 16,23,000 رائے دہندگان 12 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. ادھمپور پارلیمانی حلقہ 5 اضلاع پر پھیلا ہوا ہے، جن میں کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، ادھمپور اور کٹھوا شامل ہیں. ادھمپور لوک سبھا سیٹ کے لیے رجسٹرڈ رائے دہندگان میں 8,45,283 مرد، 7,77,899 خواتین اور 13 ٹرانسجینڈر شامل ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پورے حلقے میں 2,637 پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں، جن میں سے 2,457 دیہی علاقوں اور 180 شہری علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کل یوٹی میں محکمہ زراعت کی طرف سے لاگو کیے جانے والے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذیلی پروجیکٹوں کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری نے اس پروگرام کے تحت ہر پروجیکٹ کے لیے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے محکمے کی جانب سے اب تک شروع کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا. اٹل ڈلو نے بینکوں کی جانب سے کیس مسترد ہونے کی بڑی وجوہات اور ان مالیاتی اداروں کے ساتھ مشاورت سے ان کا حل ڈھونڈنے کے بارے میں بھی دریافت کیا. اس موقع پر متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ درخواستوں کو منظوری دینے کا کام تیز کریں. انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈی ایل سی کے ذریعے کلیئرنس کے فوراً بعد انہیں اجازت نامے کی فراہمی کو یقینی بنائیں. ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے کل ایس ایس پی ٹریفک سری نگر کے دفتر میں ٹریفک مینجمنٹ اور مانیٹرنگ کنٹرول روم میں آئی ایم ٹی ایس کیمروں کے آپریشن اور کام کا معائنہ کیا. اس موقع پر ڈیوکام نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کو منظم کرنے اور سخت چوکسی برقرار رکھنے کے لیے کیمروں کی 24 گھنٹے نظر رکھیں. انہوں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیوں کے آن لائن چالان کے لیے آئی ایم ٹی ایس سروس کو نیشنل انفارمیٹکس سینٹر کے ساتھ مربوط کرنے کی بھی ہدایت دی. صوبائی کمشنر کو بتایا گیا کہ شہر کے مختلف جنکشنز پر نصب 700 کیمرے اس وقت بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر رہے ہیں. بعد ازاں انہوں نے شہر میں فلائی اوورز، پلوں اور سڑکوں پر جاری مختلف پروجیکٹوں کے کاموں کی وجہ سے ٹریفک سے متعلق مسائل کے حل کے لیے افسران کے اجلاس کی صدارت کی. صحت و طبی تعلیم محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر سعید عابد رشید شاہ نے کل سکمز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے اسپتال کے مختلف یونٹوں کا دورہ کیا اور مریضوں کے لیے دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا. سیکرٹری موصوف نے سکمز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں مریضوں کی دیکھ ریکھ، بنیادی ڈھانچے، طبی ساز و سامان اور ہسپتال کی مجموعی آپریشنل کارکردگی پر توجہ مرکوز کی گئی. اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.